بڑھاتے ہیں کہ جو سوال کیا گیا کہ آغا کیا جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں ہوا جا سکتا تو اس کا کیا کفارہ ہے، اس کے بارے میں آپ بیان فرما رہے تھے جی۔ میں تو اپنی طرف سے بیان کر چکا، اب مجھے نہیں معلوم کتنا بیان جو ہے وہ سامعین کو سنائی دیا گیا ہے یا سنائی نہیں دیا۔ تو میں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسجد النبی یا مسجد الحرام ہے اس میں جنابت کی حالت میں مرد اور مخصوص ایام میں خاتون قدم بھی نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے۔ اور مسجد الحرام اور مسجد النبی کے علاوہ باقی جو عام مساجد ہیں ان میں یعنی داخل تو ہو سکتی ہیں، ایک دروازے، فرض کیجئے کئی دروازے ہیں تو ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل سکتی ہیں، لیکن اس میں جا کے ٹھہر نہیں سکتی، اور ظاہر ہے مجلس سے سننے کے لیے جا کے ٹھہرنا پڑتا ہے۔ لیکن امام بارگاہ کا حکم وہ مسجد کے حکم سے مختلف ہے۔ امام بارگاہ میں جا کے وہ بیٹھ سکتی ہیں، اور اسی امام بارگاہ کی تعمیر کا فلسفہ بھی یہی ہے، یا چونکہ ہماری بہت ساری مجالس اور دوسرے پروگرام مساجد میں وہ ہوتے ہیں، خواتین ان دنوں میں ادھر نہیں جا سکتی، تو اسی مقصد کے لیے امام بارگاہ کو بنایا جاتا ہے۔ دونوں کے احکام مختلف ہیں، مسجد نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، امام بارگاہ کا یہ حکم نہیں ہے، اگرچہ ایک مستحسن عمل ہے کہ اگر ناپاک ہو جائے یا گندہ ہو جائے تو اس کو پاک کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، لیکن اس کا حکم مسجد کی طرح نہیں ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے کہ کیا حالت جنابت میں یا ناپاکی میں ہم جب مجلس اعضاء میں جاتے ہیں تو کیا تابوت یا علم کی زیارت کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ جی ہاں، صرف قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بس۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ سوال کرنے والے نے کہا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے بغیر پردہ بغیر دوپٹے کی پکچر روم کی وال پر لگی ہوئی ہو اور اس پر نامحرم کی نظر پڑے تو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں بیان فرمائیے۔ اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ نماز میں آخری تینوں سلام پڑھنا واجب ہے یا کیا عمل رکھتا ہے؟ جو پہلا سلام ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مستحب ہے، یہ بے شک جان بوجھ کے بھی ترک کریں تو نماز ہو جاتی ہے۔ باقی جو دو سلام ہیں وہ جی واجب ہیں، البتہ ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، خصوصاً السلام علیکم۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ اگر برے خیال یا برے خواب آئیں اور تو کیا کیا جائے، اور یہ بھی بیان فرمائیے کہ اس کے علاوہ جب انسان برے خواب دیکھتا ہے اور اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اس سے بچاؤ کے لیے کیا عمل کرے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔ میں تو اس وقت ان کو مشورہ دوں گا وہ معوذتین کی تلاوت کریں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ ہم دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو برے خیالات سے محفوظ رکھے جی۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھا لی ہو، بعد میں پچھتانے پہ اس کا کیا کفارہ ہوگا، اس کے بارے میں بیان فرمائیے گا۔ ابھی وہ ایک گزشتہ سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ ہر اس کا ہر گناہ کا کفارہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی قسم ہی نہیں کھائی جاتی۔ قرآن کی قسم مثال کے طور پر اسلام میں ہے کہ اگر قاضی کی عدالت میں فریقین آتے ہیں، ان میں سے ایک مدعی ہے اور ایک مدعا علیہ، تو وہ پہلے جج ہے قاضی، وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ ان میں مدعی کون ہے اور منکر کون ہے۔ قضاوت کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، منکر اور مدعی معلوم کرنے کے بعد جو مدعی ہے اس کو جو ہے نا وہ قاضی کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ گواہ پیش کریں۔ اگر مدعی گواہ پیش کرنے میں، عادل گواہ پیش کرنے میں کامیاب ہو تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو
تو جس کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے، جس کو مدعا علیہ بھی کہتے ہیں، منکر بھی کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ جو مدعی ہے اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، آپ قسم کھائیں تو وہ اس کا دعویٰ جو ہے نا بے دخل ہو جائے گا۔ اب یہ قسم کے طور پر وہ کہے کہ قرآن کی قسم، اچھا جی امام حسین کی قسم، مسجد کی قسم، علم کی قسم، اس طرح جو ہے نا وہ مقدسات کی قسم قسم نہیں کہلاتی۔ یعنی علم کی قسم کھائے، قرآن کی قسم کھائے تو وہ مدعی بے دخل نہیں ہوگا۔ اگر واقعاً اس کے نظر میں مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، تو وہ قسم کھائے گا، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کا اسم جلالت سے قسم کھائے گا، یا اللہ کی ایسی صفات جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس کی قسم کھائے گا۔ قرآن کی قسم قسم نہیں ہے، اور مسجد کی قسم قسم نہیں ہے، خدا کے علاوہ یعنی رسول کی قسم قسم نہیں ہے، امام کی قسم بھی جو ہے نا وہ قسم نہیں ہے۔ جی ہاں وہ قسم نہیں ہے، البتہ غلط بیانی ایک الگ چیز ہے۔ غلط بیانی جو ہے گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، لیکن ہر گناہ کا جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوا کرتا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہے کہ آغا یہ بیان فرمائیے کہ دو نمازیں جو ہم ملا کر پڑھتے ہیں یعنی ظہر اور عصر کی، جس کو ہم ظہرین کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور شریعت نے اس چیز کا حکم ہمیں کیوں دیا؟ دیکھیں جی، شریعت نے ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اشارے کو زیر سوال قرار دیں، شریعت نے ہم کو حکم کیوں دیا۔ اچھا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہیں کہ وہ صبح کی 2 رکعت پڑھنے کا حکم کیوں دیا، 4 رکعت کا حکم دے دیتا۔ اچھا جی اسی طرح 6 رکعت کا حکم دیتا۔ شریعت کے احکامات کو، شارع مقدس کو جو ہے نا ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ رہی بات آپ یہ کہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ ہم ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ، لیکن یہ کہ کیوں ملا کے پڑھتے ہیں، رسول خدا نے کیوں ملا کے پڑھنے کا حکم دیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملا کے کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم ملا کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی بارش کے آپ نے ملا کے بھی پڑھ کے دکھایا ہے، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، اور الگ الگ پڑھ کے بھی دکھایا ہے۔ اہل سنت جو ہے وہ ظہرین الگ الگ پڑھتے ہیں اور مغربین الگ الگ پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور شیعہ مغربین اور ظہرین ملا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ سہولت دی گئی ہے تو ہم لوگ جو ہے برابر اس سہولت سے استفادہ کرتے ہیں، بلکہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ اگر الگ الگ پڑھو تو بہتر ہے، لیکن اگر ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو نہ کوئی ناجائز کام ہے، نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، تو دونوں کا عمل جو ہے وہ جائز ہے۔ رسول خدا نے دونوں طریقے سے پڑھ کے بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے۔ باقی رسول نے کیوں اس طرح پڑھا، دونوں طریقے سے کیوں پڑھا، وہ ہم ان کو جو ہے نا شارع مقدس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا کہ اگر کوئی بچی لے پالک ہو یعنی اس کو گود لے کر پالا ہو، تو کیا اس کا جب نام لکھوایا جائے برتھ سرٹیفکیٹ پر یا کسی بھی کاغذات پر، تو کیا اس کے حقیقی باپ کا نام لکھوانا ضروری ہے، یا جو اس کو پال رہا ہے، جس نے اس کو گود لیا ہے، وہ اپنا نام اپنے باپ کے نام کے خانے میں لکھوا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بیان فرمائیے۔ اصولی طور پر تو جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کا نام لکھا جانا چاہیے۔ جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سوال یہ موصول ہوا کہ پسند کی شادی کسی طلاق یافتہ کے ساتھ کرنا جائز ہے، یعنی کسی طلاق یافتہ کو پسند کر کے اس سے شادی کر لینا کیا حکم رکھتا ہے؟ نہیں، وہ ساری شادیاں جو ہیں وہ طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو، پسند کر کے ہی کی جاتی ہیں۔ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تب جو ہے نا وہ خاصگاری ہوتی ہے اور نکاح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، پسند کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ خاصگاری کے لیے بھیجا جاتا ہے، والدین سے رشتہ مانگا جاتا ہے، اور وہ راضی ہوں تو پھر جو وہ شادی کی جاتی ہے۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اگر خاتون وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے
تو وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے. وہ یعنی کسی سے پوچھے بغیر وہ کسی مرد کو پسند کر کے اس سے شادی کر سکتی ہے. اگرچہ اخلاقی طور پر بھائی ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، والدہ، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن بالفرض ایسا نہ کرے اور نکاح کر لے. طلاق یافتہ یا بیوہ خاتون، اس کا نکاح صحیح ہے. لیکن اگر وہ کماری ہے بچی تو وہ جو ہے وہ باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح صحیح نہیں ہے. وہ خود مختار جو ہے نا وہ نہیں ہے. پسند کیا ایک لڑکے کو، لڑکے نے اس کو بھی پسند کیا، یہ ناکافی ہے. اگر باپ یا دادا زندہ ہوں ان میں سے کوئی کسی ایک سے اجازت لے. ہاں باپ اگر مرحوم ہو گیا ہے، دادا بھی مرحوم ہے، پھر وہ خود مختار ہے. یا باپ جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی تم جو مرضی کرو، مجھے جو ہے نا اس سے کوئی میرا کوئی جو ہے نا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یا مثلا خاتون جو ہے نا شادی اس کی ضرورت ہے، شادی اس کی ضرورت ہے اور اس کو مناسب شرعی اور عرفی عام معاشرے کے نزدیک بھی اور شرعن بھی کفو ہے، اس کا کفو ہے، ہمسر ہے. اور لیکن باپ جو ہے وہ ضد کر کے اجازت نہیں دیتا. ایسی صورت میں بھی باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے نا شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. لیکن عام حالات میں لڑکی اگر کماری ہو تو باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر اس کا اگر نکاح ہوگا تو وہ باطل ہوگا. لیکن اگر وہ مطلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے یا بیوہ، پھر وہ خود مختار ہے، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. البتہ اخلاقی طور پر اپنے جتنے بھی سرپرست ہیں، بہن بھائی ہیں، والدہ ہے خصوصاً یا چچا وغیرہ، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے.